سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل سٹار ایریس والوں کے لیے 2023 کا پورا سال کیسا رہے گا؟ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم باتیں کہ میں جو ہرس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا یا نظر بد کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کو اگر اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ تو میری ایک ویڈیو ہے، اس کا لنک انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کو دیکھ کر آپ علم الاعداد کے ذریعے اپنی ڈیٹ آف برتھ کے ذریعے اپنا سٹار دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سٹار کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں نمبر 1 پر، فیکٹری آنر۔ فیکٹری اس دفعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزیں علیحدہ کر کے بتاؤں گا، کیونکہ یہ منتھلی نہیں سالانہ ہورسکوپ ہے۔ ایک تو ویڈیو بھی لمبی ہوگی کیونکہ مکمل سال کے بارے میں بتانا ہے اور مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور کاروبار میں کافی چیزیں علیحدہ کر کے بتاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فیکٹری والوں کے بارے میں۔ تقریباً آپ کا یہ پورا سال بہت اچھا رہے گا، کبھی کچھ کم ہو جائے گا، کبھی کچھ زیادہ۔ خاص طور پر سال کے جو پہلے 3 مہینے ہیں یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد کچھ اتار چڑھاؤ کاروبار میں آئیں گے، مگر ان سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑے گا، یعنی کہ یہ سال آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہوگا۔ جو دکاندار حضرات ہیں ان کے لیے بھی یہ سال اسی طرح سے ہوگا کہ پہلے 3 مہینے ان کے لیے بہت اچھے ہوں گے، اس کے بعد اتار چڑھاؤ رہے گا، مگر نقصان میں نہیں رہیں گے، انشاءاللہ تعالی خوشحالی ہی رہے گی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ کے کنسٹرکشن کی فیلڈ کے ساتھ تعلق ہے، مثلا دہاڑی مزدور والے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، ٹھیکیدار بھی آ جاتے ہیں، اور جن کا بھی بلڈنگ لائن سے تعلق ہے یا پھر سرکاری ٹھیکے لیتے ہیں۔ جو سرکاری ٹھیکیدار ہیں وہ تھوڑا سا اس سال کے اندر پریشان رہیں گے، پیمنٹس وغیرہ ملنے کے مسئلے ان کے لیے زیادہ رہیں گے، ان کو پیمنٹیں زیادہ نہیں ملیں گی۔ یہ کاروبار ویسے ہی پورا سال جو ہے تھوڑا سا ڈاؤن رہے گا۔ جو کنسٹرکشن کا پرائیویٹ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں ان کے لیے تقریباً سال پورا ایک نارمل اور اچھا رہے گا۔ نارمل سے برا نہیں ہوگا، نارمل اور اچھا، یعنی کہ برا اس کو نہیں کہہ سکتے، تو سال انشاءاللہ تعالی اس کو اچھا ہی کہا جائے گا۔ جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں ان کے لیے سال کا درمیان والا حصہ، خاص طور پر جب مونسون آئے گا تو مونسون کی بارشیں اس سال پہلے سے بھی زیادہ ہوں گی، اس وجہ سے ان کو نقصان ہوگا۔ باقی اس کے علاوہ آپ کا کاروبار ان دنوں کے علاوہ جو آپ کا کاروبار ہے وہ انشاءاللہ تعالی اچھا چلے گا۔ جو جانوروں کا کام کرتے ہیں، چوپایوں کا، جیسے بھیڑ بکری گائے بھینس، دودھ کا کام، جو بھی اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں، گوشت کے کام سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے لیے یہ پورا سال بہت بہترین رہے گا۔ ایک نئی بیماری آنے کے چانس ہیں مگر وہ کچھ زیادہ نقصان نہیں دیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی تک تو یہی حالات نظر آ رہے ہیں، باقی میرے رب العزت کی ذات کو جو زیادہ منظور۔ مونسون کے بارے میں پھر بتانے لگا ہوں ایک دفعہ کہ مونسون کا مہینہ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوگا، اس سال پہلے سے بھی زیادہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں جن لوگوں کو وراثت میں سے حصہ ملنا ہے، ان کو آپ کے سٹار والوں کو اس سال وراثت میں سے حصہ ملنے کے چانس 50-50 ہیں۔ بہت زیادہ بہتر نہیں کہہ سکتے، بہت برا بھی نہیں کہہ سکتے، مل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مل سکتے۔ جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، جو سرکاری نوکری کر رہے ہیں، ان کے لیے جو سال ہے وہ درمیانہ رہے گا، بہت اچھا بھی نہیں اور بہت برا بھی نہیں۔ پرائیویٹ نوکری کرنے والوں کے لیے سال انشاءاللہ تعالی اچھا رہے گا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ سال کے شروع میں نیا کاروبار کریں، تو انشاءاللہ تعالی پورا سال آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ بے روزگار جو ہیں وہ بھی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پہلے ہی 3 مہینوں کے اندر آپ کو بہت اچھی نوکری مل جائے گی۔ بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جو خواہش مند حضرات ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے جو فراڈیے ہیں ان کی وجہ سے تو تقریباً ہر کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہی ہے۔ اگر فراڈ نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جو لوگ پہلی بار جا رہے ہیں اس دفعہ میں ان کو تھوڑی سی ایج وائز بتانے لگا ہوں۔
جو لوگ پہلی بار بیرون ملک کا سفر کر رہے ہیں، جن کی ایج 18 سے 25 سال ہے، ان کا پہلے مہینوں کے اندر، پہلے 4 مہینوں کے اندر ویزا لگنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ اس کے بعد جن کی ایج 26 سے 35 سال ہے، ان کی جو کنڈیشن ہے، ان کی پہلے 2 مہینے، پھر 3 مہینے بیچ میں سے چھوڑ کر اور باقی پورا سال ان کے لیے کافی بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالی، یعنی کہ آپ کے چانسز، رکاوٹیں، بندشیں اتنی زیادہ نہیں ہوں گی، اس کے لیے پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ بیرون ملک مقیم ہیں اور ڈنکی کے ذریعے دوسرے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تقریباً پرابلم بنی ہی رہتی ہے، کیونکہ ان کا نصیب ایک نہیں ہوتا، یعنی کہ انہوں نے ڈنکی کے ذریعے جانا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ 8 10 20 لوگ اور ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے آپس میں نصیب جڑے ہوتے ہیں، تو ایک کا مسئلہ ہو تو دوسرے کو بھی بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کو میں کچھ خاص بہتر نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگ بیرون ملک مقیم تھے مگر پاکستان یا انڈیا اپنے کنٹری میں واپس آئے ہیں، مگر اب واپس جانے میں ان کو پرابلم ہو رہی ہے، تو پہلے 2 مہینے تک ان کے لیے پرابلم رہے گی، اس کے بعد تیسرے مہینے انشاءاللہ تعالیٰ، تیسرے مہینے سے لے کے 12ویں مہینے تک ان کے لیے پرابلم ختم ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش میں کامیاب رہیں گے اور جا سکیں گے۔ اب بات کرتے ہیں جو بیرون ملک مقیم ہیں لوگ، ان کے کاروبار کی۔ کاروبار انشاءاللہ تعالیٰ ان کا بہترین رہے گا، پورے سال ہی کوئی زیادہ پرابلم نہیں آئے گی۔ اپنی اپنی کنٹریز کے حساب سے موسم کے لحاظ سے کچھ فرق جو پڑتا ہے وہ جنرلی وہ پڑ سکتا ہے، باقی ویسے کوئی پرابلم اس اسٹار والوں میں نہیں ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی پرابلم میں رہے گی، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے، تو اس لیے آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا یہ پورا سال ٹھنڈے دماغ سے نکالنا چاہیے، ورنہ نقصان ہونے کے چانس ہیں۔ اس کے بعد جو بیرون ملک مقیم ہیں، ان کو دوسری کنٹریز کے اندر جو پیار کرتے ہیں، جیسے کہ مثال دیتا ہوں، کوئی پاکستانی ہے مگر پاکستان سے باہر ہے اور وہ پاکستان کے اندر وہ کسی کو پسند کرتا ہے، تو اس کے دھوکہ ہونے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ پیسے کھا کر، پیسے ہضم کرنے والی لڑکیاں، لڑکے آپ کو مل سکتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا بچ کر رہیے گا اس چیز سے، ورنہ آپ کو پیسوں کا بھی نقصان ہوگا اور دل کا بھی ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں من پسند شادی کرنے والوں کی، تو ان کا میں منتھلی ویڈیو میں ہی بتاؤں گا۔ اس کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کے ستارے بدلتے رہتے ہیں، دوسرا ان کے اوپر جادو ٹونا بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کو لڑکے سے، کوئی لڑکے کو لڑکی سے، تو اس وجہ سے ان کے حالاتوں کے اندر بہت زیادہ فرق پڑتا رہتا ہے، یہ بہت زیادہ اس چیز کے شکار ہوتے ہیں، تو اس لیے تو کچھ پر نظر بد لگ جاتی ہے، تو نظر بد جو ہے وہ سٹار میں اکثر آ جاتی ہے، تو اس لیے اس کی کنڈیشن میں آپ کو سالانہ کے حساب سے نہیں بتا سکتا، وہ انشاءاللہ ماہانہ ویڈیو میں ہی بتاؤں گا آپ کو۔ اب جو شادی کرنا، جو بچیاں ہیں، بچے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، میں ان کی ایج کے حساب سے بتانے لگا ہوں۔ لڑکیاں سب سے پہلے 18 سے 22 سال کی جو لڑکیاں ہیں، ان کے لیے پورا سال ہی بہتر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کا رشتہ ہوگا۔ اس کے بعد 23 سے 28 سال کی جو لڑکیاں ہیں، ان کے لیے خاندان سے باہر سے رشتہ آنے کے چانس زیادہ ہیں، مگر رشتوں میں بندش کی پرابلم ہو سکتی ہے ان کو۔ 29 سے 35 سال کی ایج کی جو میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ بچیاں ہیں، زیادہ تر 90% وہ بچیاں ہیں جن کے یا تو ڈائیورس ہو چکی ہے، یا پھر وہ بیوہ ہو چکی ہیں، یا پھر وہ بچیاں ہیں جن کا ابھی تک رشتہ نہیں ہوا، اور وہ ہوتی ہیں جن کے اوپر شادی کی بندش لگا دی جاتی ہے، گھر میں جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کا علاج کروائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ہی 4 مہینے آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہوں گے، رشتہ میں ساری پرابلم آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 36 سے 55 سال کی میری بہنیں جو شادی کرنا چاہتی ہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کے 6 مہینے کے بعد آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو جو رشتہ ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ آپ کے جو اب بات کرتے ہیں جی لڑکوں کے بارے میں، تو 18 سے 22 سال کے لڑکے خاندان کے اندر ہی شادی کریں گے، یہ اس سال کے بارے میں بتا رہا ہوں، اسی سال کے اندر خاندان کے اندر شادی ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ 23 سے 28 سال کے جو لڑکے ہیں، ان کا خاندان سے باہر اور لو میرج ہونے کے چانس زیادہ ہیں۔ اس کے بعد 29 سے 35 سال کے جو میرے بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کے لیے کچھ پرابلم ہے،
ان کو سٹار میں کافی مسئلہ ہوگا تو انہیں چاہیے اپنا صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چانس بن سکتے ہیں، ورنہ یہ سال ان پر اس معاملے میں بھاری رہے گا۔ 36 سے 55 سال کی ایج کے جو لوگ ہیں، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، ایک نشانی بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ کا سال کے شروع میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر سال کے شروع میں آپ کا کام اچھا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ شادی بھی جلد ہو جائے گی، اور ٹائم بتانے لگا ہوں تیسرے، چوتھے اور 5ویں مہینے کے اندر۔ اگر سال کے پہلے مہینے کے اندر آپ کا کاروبار اچھا چلتا ہے، گھریلو معاملات ٹھیک رہتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اگر یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں، کاروبار کی پرابلم، یہ ایک نشانی دے رہا ہوں آپ کو، تو پھر آپ کی شادی ہونے کے چانس بھی بہت کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو بچیاں بے اولاد ہیں، آپ کے سٹار والی بچیوں کا جو خاص طور پر پہلے 5 مہینے ہیں وہ بہت بہترین ہیں، حمل کے لیے بہت اچھا ٹائم رہے گا، آپ کو اپنا علاج کروانا چاہیے اگر آپ میں کوئی پرابلم ہے تو۔ اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قدرتی طور پر آپ کو ان 5 مہینوں کے اندر اندر حمل ضرور ہوگا۔ اس کے بعد جو بچیاں 18 والی ہیں ان کے لیے تو کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے سال کے 12 مہینے ہی غلط ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، انہوں نے بد پرہیزی کرنی ہے تو نقصان ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ ان کو ڈاکٹری ہے، چاہے ان کو جادو کی وجہ سے، تو ان کو نقصان ہوگا۔ تو ان کے لیے کسی بھی چیز کا، یہ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ مجھے بہت زیادہ کمنٹس آتے ہیں، ورنہ میں 18 کے بارے میں بتاؤں ہی نہ، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ہی ایسا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، اس کا سٹار سے یا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو گھریلو معاملات ہیں، گھریلو معاملات آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس سال کافی اچھے رہیں گے۔ یہاں پر میں تھوڑا سا فرق ڈالوں گا مرد اور عورت کے اندر۔ جو مرد حضرات ہیں اسٹار والے، وہ اپنی کچھ غلطیوں کی وجہ سے اپنا نقصان کریں گے گھریلو معاملات کے اندر، ورنہ اوورآل وہ ٹھیک رہیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی شریک حیات کی بات مان کر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پرابلم سے کافی بچے رہیں گے، آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے کم ہوں گے۔ اب جو میری بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا غصہ آپ کے گھر میں لڑائی پیدا کرتا ہے، کیونکہ آپ کے سٹار میں یہ ایک عنصر موجود ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس چیز کو ختم کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھریلو معاملات بہت بہتر رہیں گے۔ آپ کے سٹار کا اس سال خرچہ کافی زیادہ ہوگا، تو خرچے کی وجہ سے بھی گھریلو معاملات جو ہیں آپ کے خراب ہوں گے، اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ اگر دیں گے تو انشاءاللہ خرچہ بھی کنٹرول ہو جائے گا، ورنہ جب انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقے نہیں دیتا، تو پیسے کسی اور جگہ سے نکل جاتے ہیں، تو بہتر ہے صدقہ زکوٰۃ دے دو تاکہ آپ کی کمائی کے اندر برکت بنی رہے۔ اب بات کرتے ہیں تعلیمی ماحول کے بارے میں، تو آپ کے سٹار کی جو لڑکیاں ہیں انشاءاللہ پورا سال اچھا پرفارم کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور جو لڑکے ہیں وہ سال کے پہلے جو مہینے ہیں ان کے اندر آپ کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہوگی، درمیان میں آ کر کافی اچھی ہو جائے گی، اور سال کے اینڈ میں جا کر آپ کی پرفارمنس پھر آ کر گر جائے گی۔ آپ کو چاہیے کہ یا سلاموں کا یا علیموں کا ورد رکھیں اور اپنا صدقہ لازمی دیتے رہیں۔ اب بات کرتے ہیں جو آپ کے سٹار کے لوگوں کے اوپر کورٹ کیسز چل رہے ہیں۔ جو زمین کے کیسز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حق میں ہوں گے، اگر کوئی بندش وغیرہ کی پرابلم نہ ہوئی تو، پہلے بتا رہا ہوں، تو آپ کے زمین کے کیسز آپ کے حق میں ہوں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے سٹار والا کوئی بھی انسان کسی جھوٹے کیس میں پھنسا ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بری ہوگا، بری بھی ہوں گے اور ضمانت پر بھی رہا ہوں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثابت ہو جاتا ہے، مگر پھر بھی جو جج حضرات ہیں وہ ثابت ہونے کے باوجود بھی بندے کو صرف ضمانت پر چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتے کہ جب ثابت ہو گیا تو اس کو اسی وقت رہا کر دیں، اس کو ضمانت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں پر ریئل کیسز ہیں، ٹھیک ہے، قتل وغیرہ کے، ڈکیٹی کے، ان میں سے کچھ لوگوں کے چانس ہیں کہ وہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ کو معافی مل جائے اور ان کیسز سے آپ کی جان چھوٹ جائے، ورنہ آپ کے سٹار کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ آپ کے سٹار کے لوگوں کو ویسے بھی حرام مال، حرام چیز جو ہے وہ نقصان ہی دیتی ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں اگر ایک حرام کا پیسہ بھی آ جاتا ہے وہ 10 روپے لے کر جاتا ہے، تو اس لیے اگر ایسی کوئی حرکت آپ سے ہوئی ہے تو رب العزت کی ذات سے انصاف کبھی نہ مانگیں۔ جب انصاف مانگیں گے تو میرا مالک جب انصاف کرنے پہ آئے تو پھر آپ کے پاؤں کے نیچے آنے والی کیڑی کا بھی حساب لیتا ہے۔ معافی مانگیں تو اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، بشرطے کہ آئندہ نہ کرنے کی اپنے دل میں تہیہ کر لے اور پھر معافی مانگے، تو میرا رب العزت معاف کرنے والے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ معاف کریں گے وہ۔ اب آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کروں گا،
آپ کے شروعاتی مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں کاروباری لحاظ سے، باقی تمام معاملات سے پہلے خاص طور پر جو 3 مہینے ہیں وہ آپ کے ستارے کو عروج ہے. اگر آپ ان کو سنبھال لیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والے 2 سے 3 سال آپ کے بہت اچھے گزریں گے. اس کے بعد اگر کوئی معاملات خراب ہوں تو اس کو آپ سنبھال سکیں گے، اس قابل آپ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تسلی سے دیکھ لیں سال شروع ہونے سے پہلے کہ آپ میں کوئی جادو ٹونے کی پرابلم تو نہیں ہے. اگر ہے تو اس کو لازمی حل کروائیں تاکہ نیا سال چڑھنے سے پہلے آپ کا یہ حل ہو جائے، اور جب نیا سال چڑھے تو آپ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کے مزے لے سکیں. میرا رب العزت آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں نہایت کامیاب کرے. میرا مالک پنجتن پاک کا صدقہ آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.